اردو ادب کا میدان ویسے تو کافی وسیع ہے، جس کا اس چھوٹی سی ویڈیو میں احاطہ کرنا مشکل ہے، تاہم چند بنیادی موضوعات پر فی الحال بات کی جا سکتی ہے جو یقیناً آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب ہوگی۔ آج ہم اس ویڈیو میں علم بدیع کی تعریف اور اس کی قسموں کے بارے میں جانیں گے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا ضرور دیکھیں۔ سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں، مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زبان ہے اردو۔ علم بدیع کی تعریف۔ علم بدیع کے لغوی معنی ہے نیا، عمدہ اور نادر وغیرہ۔ بالفاظ دیگر اس کے معنی مفہوم ہیں اصناف سخن میں ندرت یعنی اچھوتی بات پیدا کرنا، یا الفاظ اور اس کے معنی کے ذریعے زاویہ نگاہ ترتیب دینا۔ اصطلاح میں علم بدیع کو دو الگ الگ حصوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ صنائع لفظی اور دوسرا حصہ صنائع معنوی کہلاتا ہے، اور ہر حصے میں ماہر لسانیات نے کم یا زیادہ کئی مختلف صنعتیں ذکر کی ہیں۔ ہم ہر حصے کی مشہور صنعتوں کو ترتیب وار آگے دیکھیں گے۔ صنائع لفظی کی تعریف۔ لفظوں کے ذریعے کلام میں ظاہری حسن، خوبصورتی اور کشش پیدا کرنے کے اس پرمشاق عمل کو صنائع لفظی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی لفظوں کے خصوصی انتخاب کے ذریعے کلام کی آرائش و زیبائش کرنا، خاص طور پر لفظوں کی خوبیوں کو یکجا کرنا، لفظوں کا ہیر پھیر اور لفظوں کی نوک پلک کو درست کرنا وغیرہ صنائع لفظی کی خصوصیات ہیں۔ اردو ادب میں صنائع لفظی کی کچھ مشہور اقسام جنہیں صنعتیں بھی کہتے ہیں رائج ہیں، جیسے صنائع لفظی کی اقسام: صنعت قلب، صنعت سیاط الاعداد، صنعت ترسی، صنعت ایام، صنعت منقوطہ، صنعت غیر منقوطہ، صنعت ذوالقوافی۔ صنائع معنوی کی تعریف۔ جس طرح کسی بھی چیز کی ایک ظاہری خوبصورتی و خصوصیات ہوتی ہیں، اسی طرح کسی بھی چیز کی ایک باطنی خوبصورتی و خصوصیات بھی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح الفاظ کی بھی باطنی خوبصورتی ہوتی ہے جو اس کے معنی و مفہوم میں پائی جاتی ہے۔ اسی لیے انتخاب لفظ میں معنوی حسن کو اہمیت دینا، معنویت کی گہرائی کو ملحوظ خاطر رکھا جانا وغیرہ صنائع معنوی کی خصوصیات ہیں۔ ماہر لسانیات کے نزدیک اردو ادب میں صنائع معنوی کی کم و بیش مختلف اقسام رائج ہیں، جنہیں صنعتیں بھی کہتے ہیں، جیسے صنائع معنوی کی اقسام: صنعت حسن تعلیل، صنعت لف و نشر، صنعت تضاد، صنعت سوال و جواب، صنعت تجنیس، صنعت جمع، صنعت تفریق، صنعت اشتقاق، صنعت تکرار، صنعت مرات النظیر، صنعت تلمی، صنعت مبالغہ، صنعت تجاہل عارفانہ، صنعت تنسیق الصفات، صنعت تعلی، صنعت مکر شاعرانہ، صنعت ادماج، صنعت عاطلہ اور صنعت رد العجز۔ یاد رکھیں، بنانے والے کو صانع کہا جاتا ہے، جبکہ صانع کے ذریعے بننے والی چیز کو مصنوع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی کے برتن بنانے والا صانع کہلائے گا، اور اس کے ہاتھوں بنے ہوئے مٹی کے برتن مصنوع کہلائیں گے۔ مصنوع کی جمع مصنوعات ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے صنعت، اس کے لغوی معنی ہے پیشہ، ہنر یا دستکاری وغیرہ، جبکہ علم بدیع کی اصطلاح میں صنعت سے مراد وہ لفظی یا معنوی خوبی جو مقرر طریقوں سے کلام میں پیدا کی جائے، یا کلام کا وہ حسن جو تشبیہ، استعارہ، مجاز یا کنایہ سے پیدا ہو، اسے شاعری کی اصطلاح میں صنعت کہتے ہیں۔ صنائع و بدائع کی تفصیلات۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے علم بدیع کے دونوں حصوں صنائع لفظی اور صنائع معنوی کی مختلف اقسام پر مشتمل الگ الگ تفصیلی ویڈیو تیار کی ہے، جس میں صنعتوں کی تعریف اور مشہور شعراء کرام کے ایک سے زائد اشعار کو بطور مثال کے پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک بیش بہا تحفہ ہے ان طلباء و طالبات کے لیے جو 5ویں جماعت سے لے کر 12ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ صنائع و بدائع کے موضوع پر مشتمل ان تمام ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ تمام اساتذہ، طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ انہیں بھی ضرور دیکھیں اور مستفیض ہوں۔